نقسم من الاموال اور مال کے ذریعے من الاموال والانفس والثمرات اور جان اور کچھ پھلوں کی کمی سے آزمائش. تو اگر اس پہ جو کھرا اترے گا وبشر الصابرین تو اسے خوشخبری سنا دیجیے، اسے خوشخبری دے دیجیے، اسے بشارت دے دیجیے، اسے جنت کی بشارت دے دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کہتا ہے میرے محبوب سے بشارت دے دیجیے، وہ کامیاب ہے، وہ کامرانی تک پہنچ گئے. ابھی ہم نے آپ کے سامنے جو آیات کریمہ پڑھی ہے، میں ایک چیز آپ کو یہاں بتاؤں گا انشاءاللہ. اس سے پہلے میں ایک چیز بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہاں جو آیت نازل فرمایا ہے اس کا حاصل مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ضرور آزمائے گا. کس چیز کے ذریعے؟ خوف کے ذریعے. یعنی اپنے خوف، یعنی اللہ رب العزت سے ہم ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے، نہیں، اس سے آزمائے گا. آج ہمارے اندر کتنی % ڈر ہے اللہ رب العزت کے لیے ہم ہی جانتے ہیں. کیونکہ ڈر اسے کہتے ہیں کہ اگر ہم تنہائی میں ہوں اور اپنے رب کے منع کیے شدہ کام کو کریں، وہاں ہمارا دل تھر تھرا جائے، کانپ اٹھے. ہم تنہائی میں بھی کسی کے سامنے نہیں، ہم تنہائی میں کسی کے بارے میں غلط سوچیں، وہاں ہمارا دل کانپ جائے، ہماری روح تڑپ جائے، جسے خوف کہتے ہیں. ہمارے اندر کتنا خوف ہے. اللہ رب العزت کہتا ہم ضرور آزمائیں گے. کس کے ذریعے؟ خوف کے ذریعے اور بھوک کے ذریعے. یعنی اللہ رب العزت تمہیں غربت میں ڈال دے گا، بھوک کے ذریعے آزمائے گا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھوک کے ذریعے کیوں آزمائے گا. اور یہاں مفسر کرام نے فرمایا کہ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رمضان کے روزے سے آزمائیں گے ہم. یعنی رمضان مبارک کے جو روزے ہیں ان سے آزمائیں گے ہم آپ کو. اور مال کی کمی سے کب آزمائے گا؟ یعنی زکوٰۃ جب آپ کو نکالنا پڑے گا تو آپ کے دل پہ کیسے آرے چلتے ہیں، وہ ہم آپ کو آزمائیں گے. کیونکہ ہم آج اگر ہم کو 2.5% ہوتا ہے، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے، اگر کسی انسان سے کہا جائے جو کروڑ پتی ہو، 1 کروڑ روپیہ ہو اس کے پاس، اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، آپ زکوٰۃ نکالیے، اگر وہ سن لے کہ 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ ہے، یقین مانیے وہ انسان 2.5 لاکھ روپے نکالنے کی ہمت نہیں رکھتا ہے. کیوں؟ آج یہی وجہ ہے کہ مسلمان کے اندر خوف نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے. 2.5 لاکھ روپے، اب ہم بتائیں آپ کو زکوٰۃ کیسے نکالا جا رہا ہے آج کے زمانے میں. اگر کوئی کروڑ پتی ہے 10,000 یہاں دے رہا، 10,000 وہاں دے رہا، 20,000 میں زکوٰۃ نکل گئی. آپ یقین جانیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے وہ مال محفوظ ہو جائے، اسے کوئی خطر نہیں ہوتا ہے، اسے کوئی جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے تب تک اس کے بزنس کو کوئی نہیں ڈال سکتا. کوئی اگر چاہے دعا تعویذ کے ذریعے آپ کے بزنس کو ٹھپ کروا دے یا ایسا کچھ کروا دے. اگر کوئی انسان جائز جس طرح 2.5% کا حکم ہے اس طرح اگر نکالے تو یقین جانیے اس کا مال سالوں کے سال محفوظ رہتا ہے. اب اللہ رب العزت فرماتا ہے تمہیں مال کی کمی سے آزمائیں گے. اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ ہم آپ کو جانوں سے آزمائیں گے، جانوں سے آزمائیں گے. اس سے مراد ہے موت. آپ کو ہم موت سے آزمائیں گے. اس کے بعد کہتا ہے اللہ تعالیٰ والانفس والثمرات، یعنی ہم آپ کو پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے. یہاں پھلوں کی کمی جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت اپنے بندے حضرت اسرائیل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میرا بندہ رو رہا ہے ابھی، اس کے تو نے بیٹے کی جان نکالی، تو بتا وہ کیا کہہ رہا تھا اس وقت. اس کی جب تو نے اس کے دل کا پھل توڑا ہے تو وہ اس وقت کیا کہہ رہا تھا. اللہ رب العزت کے سامنے اسرائیل کہتے ہیں اللہ وہ بندہ آپ کا اس وقت کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ فرماتا ہے اسرائیل گواہ ہو جاؤ، اس کے لیے جنت میں اس کے لیے جنت میں مکان بنایا جائے گا اور اس کا نام رکھا جائے گا بیت الحمد، یعنی حمد کا گھر.
تعریف کر رہے ہیں۔ اب یقین جانیے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کتنا انعام رکھا ہے اگر ہم اس کے مطابق چلیں۔ پھر فرمایا وبشر الصابرین، تو انہیں خوشخبری دے دو جو صبر کرتے ہیں، ان تمام چیزوں پر قناعت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے پیغام، بھیجے ہوئے شریعت پر جو عمل کرتے ہیں۔ وبشر الصابرین، جو قناعت کرتے ہیں، ان تمام چیزوں پر صبر کرتے ہیں، تحمل رکھتے ہیں، تو انہیں خوشخبری سنا۔ یہ طریقہ ہو گیا، یہ ہمارے لیے نازل ہوئی ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک پوائنٹ بتاتا ہوں، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ہم ضرور آزمائیں گے آپ کو، کس چیز میں؟ ڈر کے ذریعے، ڈر کے ذریعے آزمائیں گے۔ امام حسین جب کربلا کے میدان میں تھے تو آپ کو چاروں طرف سے خوف و خطر تھا، کب آئے، کون مارے، کدھر مار دے اور کس کو مار دے، وہاں خوف ہی خوف تھا۔ 22,072 یا 82، آپ یقین جانیے اگر ہم 5 ہوں، اگر وہاں ہمارے برعکس جو ہے، ہمارے جو اپوزٹ لڑنے آیا ہے، اگر وہ 10 ہوں تو ہمارے اندر کیسا خوف و خطر بنا رہتا ہے۔ تو وہ 22,072 یا 82، وہ 72 یا 82، تو وہاں خوف و خطر کا بہت زیادہ آپ پر ایک بادل منڈ رہا تھا۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ ہم آزمائیں گے کس کے ذریعے؟ خوف کے ذریعے اور بھوک کے ذریعے۔ تو آپ تو جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق اگر دیکھا جائے کہ امام حسین 3 دن تک بھوکے، 3 دن تک بھوکے تھے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا والجوع ونقص من الاموال، اور ہم آپ کو مال کی کمی سے آزمائیں گے۔ تو وہاں آپ دیکھ لیجئے کہ جس کی سخاوت کا عالم یہ ہو، ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے یہ حضرت امام حسین کے نسل میں سے ہیں اور زین العابدین کے بیٹے ہیں، حضرت زین العابدین، حضرت جعفر صادق امام باقر کے بیٹے ہیں، زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر کے بیٹے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ان کے پاس یہ امامت کرتے تھے ایک مسجد میں، حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو وہاں آپ قرآن مقدس کی تلاوت فرما رہے تھے، ایک شخص آتا ہے، اعرابی آتا ہے یا مسافر کہہ لیجیے آتا ہے، اور وہاں پہ وہ آرام کرتا ہے، سوتا ہے، اس کے بعد چلا جاتا ہے اپنے یاروں کے پاس، جاتا نہیں بلکہ وہ اپنے کچھ مال کو جو اپنے ساتھ لایا تھا اسے تلاش کرنے لگتا ہے۔ تو کیا کہتا ہے، تمام لوگ وہاں اکٹھا ہو جاتے ہیں اور کہتا ہے کہ میں جب آیا تھا میرے ساتھ 40 اشرفیوں کا ایک تھیلا تھا، 40 اشرفیوں کا ایک تھیلا تھا، اس میں میری جو بھی زیادہ راہ تھی بس اسی میں تھا، میں غریب ہوں، لاچار ہوں، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، 40,000 یا 40 اشرفیاں۔ تو حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ تہمت لگا دیتا ہے، کہتا ہے آپ نے میرے مال کو اٹھایا ہے، میرے مال کو یہاں سے آپ نے اٹھایا ہے۔ حضرت جعفر صادق کہتے ایک مرتبہ اور سوچ لیجئے آپ، ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں بھول گئے ہوں۔ تو وہ کہتا ہے نہیں، میں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، میں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اب اپنی بات پر اٹل رہتا ہے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے جو ان کے پاس جو پراپرٹی تھی، ان کے پاس جو کھیت تھا اسے بیچ دیتے ہیں اور لا کر اسے تھیلی تھما دیتے ہیں، یہ لو اپنی قیمت۔ جب وہ جاتا ہے اپنے ساتھیوں کے پاس، جہاں اس کے ساتھی رکے ہوئے تھے، جہاں سے وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا، وہ ساتھیوں کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ میں وہاں گیا تھا، میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا، ایسا حادثہ ہوا میرے ساتھ، میرا مال چوری ہو گیا تھا، پھر انہوں نے خرید کر مجھے انہوں نے لوٹا کر دیا ہے۔ جب وہ اس کے ساتھی سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو تم مال چھوڑ کر گئے تھے وہ تو کس کا تھا، جو تم مال یہاں چھوڑ کر گئے تھے وہ کس کا تھا؟ اب وہ دیکھتا ہے کہ یہاں میرا مال تو یہاں ہے، میں اپنے زیادہ راہ جو لے کر آیا تھا میرے ساتھ یہاں میرے ساتھیوں کے پاس ہے، میں نے ان سے کیا کر دیا؟ اب وہ پہنچتا ہے، وہ جا کر کہتا ہے اے امام صاحب، مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے آپ کو چور بنا دیا اور میں نے آپ سے زبردستی یہ رقم نکال لی، میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ پریشان ہوں، آپ نے اپنی نہ جانے
کس چیز کو اپنے بیچ کر آپ نے مجھے اس رقم کی ادائیگی کی ہے؟ تو حضرت جعفر صادق کہتے ہیں یہ علی کا گھرانہ ہے، کہتے ہیں یہ علی مقام کا گھرانہ، علی کیا کہتے ہیں امام حسین کا گھرانہ ہے، اگر ہاتھ سے نکل جائے تو پوری سلطنت تیری ہے، اب واپس ایک قطرہ بھی نہیں لے سکتے۔ سخاوت کا عالم یہ۔ تو حضرت امام حسین کو کس کے ذریعے آزمایا گیا؟ مال کی کمی سے۔ عوام مال آپ کے پاس تھا ہی نہیں، زیادہ راہ جب ختم ہو گیا تو مال کہاں سے آیا؟ آپ کے پاس زیادہ راہ کے بعد اگر دیکھا جائے، زیادہ راہ کے متعلق آپ کو بتا دیں تو صرف آپ کے پاس ٹوٹی ہوئی تلوار جو حضرت علی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اور ڈھال، ایک زر اور ایک پہننے والا کوچ جس کو کہتے ہیں وہ تھا، اور حضرت فاطمہ کی چادر تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف تھا۔ یہ جو تبرکات تھی نا، یہی سب آپ کے پاس تھی۔ آپ یقین جانیے، آپ خود سوچئے کہ یہ کوئی انسان اگر لڑنے آئے گا تو 72 کو لے کر آئے گا 22,000 کے مقابلے میں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہر ایک عقل مند سے اگر پوچھیں گے تو آپ خود کہے گا 22,000 کے مقابلے میں 2200 ہوتے تو بھی چلتا، 72 کہاں چل سکتا ہے؟ بہت سارے لوگ ایک اینگل سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دو بادشاہوں کے جو بچے ہوتے ہیں انہیں ان کی لڑائی تھی، یعنی حضرت امام حسین اور یزید کے درمیان جو لڑائی ہوئی ہے، دو خلیفہ کے بچوں کے درمیان لڑائی تھی، اور لڑائی کس چیز کی تھی؟ مال و متاع کی تھی۔ یہ لڑائی کس چیز کی تھی؟ مال و متاع کی تھی۔ وہ دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں، لوگ دنیاوی نظریات سے اپنے واقعے کو پیش کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے سنا بھی ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے اسٹیج کو اس چیز سے سجاتے ہیں، ان الفاظوں سے لوگوں کو مطمئن کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین اور جو یزید لڑے تھے میدان کارزار میں، وہ کس چیز کی لڑائی تھی؟ ایک سلطنت کے لیے لڑائی تھی۔ آپ یقین جانیے، جب کوئی لڑنے جائے گا تو 72 کو لے کر نہیں جائے گا، اگر کوئی قبضہ کرنے کے لیے جائے گا تو 22,000 کے مقابلے میں 44,000 لے کر جائے گا۔ اگر کوئی لڑنے جائے گا تو آپ یقین جانیے کہ وہاں کوئی اگر کم ظرفی ہوگا تو اتنا کم ٹکڑی لے کر جائے گا۔ آپ یقین جانیے، جب حضرت امام حسین کربلا سے نکلے تھے، یعنی مدینہ منورہ سے نکلے تھے، کعبہ شریف پہنچے تھے، تو وہاں حاتم ابن سخی کا پوتا ملا تھا، اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے کہا تھا اے علی مقام، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے ساتھ اپنا یہ قافلہ کر دوں، آپ کے ساتھ یہ قافلہ رواں کر دوں۔ 1500 یا اس نے کچھ 1500 یا 11,000 ایسے کچھ اس نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ٹکڑی بھیج دیتا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں لڑنے نہیں جا رہا ہوں، میں دین کی تبلیغ کرنے جا رہا ہوں، میں دین کی تبلیغ کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کو ایک بات غور کرنی ہے کہ امام حسین نے وہاں مال کی کمی سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امتحان دی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کس چیز کے بارے میں فرمایا؟ جان کے ذریعے۔ آپ نے تو دیکھا کہ حضرت قاسم سے لے کر حضرت علی اصغر تک جتنے بھی آپ کے اولاد تھی، جتنے بھی آپ کے صاحبزادے تھے، سوائے زین العابدین کے سب شہید ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کو ہم جان کے ذریعے آزمائیں گے، یعنی کچھ پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ تو یہاں اگر آپ کھانے پینے کی مراد لے لیجئے، تمام چیزوں سے اللہ رب العزت نے فرمایا تمام چیزوں پر آپ صادق آتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا تو اسی کو کس چیز کی خوشخبری دی؟ وہی حق پر ہے، وہی حق پر ہے۔ اگر دیکھا جائے وہاں حق اور باطل کی جنگ تھی، اور حق پر کون تھا وہاں؟ کیونکہ ادھر بھی اذان ادھر بھی اذان ہو رہی تھی، ادھر بھی خطبہ ہو رہا تھا ادھر بھی خطبہ ہو رہا تھا، ادھر بھی نماز پڑھائی جا رہی تھی ادھر بھی نماز پڑھائی جا رہی تھی، ادھر امام اور مکبر تھے تو ادھر بھی امام اور مکبر تھے۔ حق پر کون تھا؟ تو حق پر کون تھا؟
حق پر کون تھا جو ان تمام شرائط پر کھرا اترا؟ حضرت امام حسین تھے، اور لاسٹ میں کیا کہا گیا؟ وبشر الصابرین، وبشر الصابرین، تو اسے خوشخبری دے دیجئے۔ اس کے بعد فرماتا اللہ رب العزت کے اوپر کی آیت لے لیجئے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جس نے صبر کیا، جس نے ان تمام چیزوں پر قناعت کیا ہے، وہی حق پر ہے، اور حق کے ساتھ کون ہے؟ خالق کائنات ہے۔